السلام علیکم وحدیہ یا علی السلام عدد مومنین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھے۔ مومنین، ممتاز نقوی کو جواب دینے کے حوالے سے الحمدللہ اب ہمارے ذاکر حضرات بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اس طرح کے غلیظ عقیدہ رکھنے والے مقصرین کے خلاف ذاکر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو آج میں ممتاز نقوی کو جواب دینے کے حوالے سے ایک ویڈیو بلکہ ایک ذاکر کی تحریر پیش کروں گا جس نے ممتاز نقوی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ ایک ویڈیو تھی جو ممتاز نقوی نے علامہ شہنشاہ نقوی کے خلاف لگائی تھی۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اس ذاکر نے اس ممتاز نقوی کو مقصر ثابت کر دیا ہے۔ تو آئیے اس ممتاز نقوی کو جواب جس نے دیا ہے اس کی تحریر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں مومنین، جو بات ہم کر رہے تھے وہ بات الحمدللہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی ممتاز نقوی کو مقصر ثابت کیا اور الحمدللہ ذاکرین دیکھیں کس طرح اپنا کردار پیش کر رہے ہیں اور کس طرح ممتاز نقوی کو جواب دے رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس ذاکر اہل بیت کو۔ یہ ذاکر ہیں سید عمران نقوی۔ اس کی تحریر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں: یا علی علیہ السلام مدد، میں ذاکر سید عمران نقوی شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ادنیٰ سا جھاڑو بردار ہوں۔ اس ممتاز نقوی کو کچھ میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ممتاز نقوی سمجھ جا، اب آپ کو ذاکرین بھی سمجھا رہے ہیں۔ مومنین، یہ آگے فرماتا ہے کہ اس پاگل کو یہ نہیں پتہ کہ فروع دین میں تقلید ہوتی، اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ آل محمد ہیں اصول دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ آتے ہیں فروع دین میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کو عربی کی گردان نہیں آتی وہ دین کیا بتائے گا؟ اس لیے وہ دین میں مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے لیکن اصول دین میں نہیں، کیونکہ آپ کے پاس مجتہد کے سامنے کچھ علم آپ کے پاس ہے، کچھ چیزوں کا آپ کو نہیں ہے۔ مومنین، یہاں سے کچھ تحریر مشکل ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں اس نے کیا فرمایا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس لیے ان فروعات میں موجود سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے موجود لکھا ہے، شاید مجتہد لکھتا ہو اور بھول گیا ہو۔ دین میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل میری یہ کہ حالت میں ذاکر ہوں، ولایت کی گواہی دیتا ہوں، 14 کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ ایک بات ممتاز سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم مولا علی علیہ السلام اور 12 اماموں کو مسند رسالت کا وارث سمجھتے ہیں، کس کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ خدا نے رسول کے بعد دین کو بے وارث نہیں چھوڑا، امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر ایک امام نے اپنے زمانے میں دین پہنچایا اور رسول خدا کے بعد حفاظت کی، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا لیکن رسول اللہ کے دین پر آنچ نہ آنے دی۔ ہم اپنے اہل سنت برادران کو یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ رسول کے بعد رسول کی مسند پر بیٹھنے والا رسول کے علم کا وارث ہونا چاہیے۔ وہ وارث ہیں 12 امام۔ آپ مجھے یہ بتائیں، امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، کیا امام نے دین کو ایسے چھوڑ دیا؟ اب ہم سب اتنے تو اہل نہیں ہیں کہ امام سے ملاقات کر سکیں، ان سے پوچھ سکیں اور ان سے پوچھ سکیں، کیونکہ ہمارے کردار ہم سب کے سامنے ہیں۔ بے شک جو ذاکر کی باتیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کس طرح معرفت والے اور علم والے بھائی ہیں۔ اس کی تحریر تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ لکھنے میں انسان ہے ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ کی بورڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے الفاظ ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ اب یہ کائنات کا نظام امام نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں بھائی، یہی علماء ہے جو ہم تک جدید دور کے جدید طریقے سے ہم تک مسائل پہنچاتے رہے۔ کیا آپ میں سے یہاں ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام مجھ سے ملتے ہیں، مجھے سارا کچھ بتاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ بندہ سامنے آئے، ہم اس کی تقلید کر لیں گے۔ یہ بات علامہ شہنشاہ نقوی نے ٹھیک فرمائی۔ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، امام کی نہیں۔ امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے اور امام کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم 14 کی بیعت میں ہیں۔ باقی میں ان لوگوں پر سوال کرتا ہوں، ممتاز نہ کوئی ساتھ دے اور نہ ان کی پوری ٹیم پہ۔ مجھے بھی شام میں 14 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مشکل دین پر بنتی ہے یہ کیا وجہ ہے، وہی لوگ سر دیتے ہیں جن کو ہم مقصر کہتے ہیں۔ ہم جو سبز لائٹ کے ٹھیکیدار ہیں، ہم لوگ عملی طور پر کیوں نہیں زبان سے
کیوں نہیں؟ زبان سے تو ہم آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، زبان سے تو ہمارے سے بڑا کوئی محب علی ہے ہی نہیں، لیکن جب بھی امام علیہ السلام پکارتے ہیں یا آل محمد کے روزوں کے مشکل بنتی ہے، دشمن حملہ کرتے ہیں، اس وقت ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اس وقت یہی علماء کے چاہنے والے سر دے دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ممتاز نقوی صاحب کہ آپ مقصر ہیں یا وہ مقصر، آپ لوگ ٹھیک ہیں یا وہ لوگ ٹھیک؟ سر دینا اور بات ہے، زبان سے کہنا اور بات ہے۔ میں نے شام میں آنکھوں سے دیکھی ہے، لوگوں کو آپ مقصر کہتے ہیں، وہی سر دے رہے تھے۔ اب وہ لوگ، اس نے تو غریب لکھا ہے لیکن شاید قریب لکھ رہا ہو، قریب ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے یا مولا علی کے، یا آپ یہ فیصلہ عوام کرے گی؟ سید عمران نقوی، شام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ تو مومنین ماشاءاللہ سے بہت بہترین جواب دیا ہے ذاکر صاحب نے، خدا ان کو سلامت رکھے اور اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کس طرح معرفت بھری تحریر لکھی ہے اور اس ممتاز نقوی کو مقصر ثابت کیا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ذاکرین جو ہیں وہ آ کر حقیقی دین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچار کریں اور اس طرح کے ممتاز نقوی جیسے جوہلا اور مقصرین کو منہ توڑ کر جواب دیں اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ دین محمد اچھے طریقے سے پھیل سکے۔ مومنین، یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ذاکر اہل بیت سید عمران نقوی صاحب کی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس ذاکر کو اور آخر میں التماس چاہوں گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اسی ممتاز نقوی کو مقصر تو ثابت ہو چکا ہے، اور اب اس کو جو دوسرے اشکالات اس نے کیے ہیں ان کے جوابات کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وحدیہ یا علیہ السلام مدد۔